بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج عمرہ کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ پہ در پہ حج کرنے چاہیے، عمرے کرنے چاہیے۔ اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، بہت ساری اس کے فضائل ہیں۔ حج اور عمرے کے فضائل پر ہم الگ سے ایک ویلاگ ریکارڈ کروائیں گے۔ آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ صوبے حرم جانے والوں سے چند گزارشات کرنی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے وہاں سے جو عمرہ کرنے والے جاتے ہیں وہاں سے وہ مسلسل میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اور بسا اوقات ان پر دم آ چکا ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور احرام باندھنے کے بعد جو ممنوعات ہوتی ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے نماز ہوتی ہے نا، نماز کو سیکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو کیا جائے، جسم پاک ہو، طہارت ہو، پاک صاف جگہ ہو، نماز کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اگر وہ فرائض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، غسل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے، اس کے احکام ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، پورا ایک وہ ہے کہ زکوٰۃ ان کو دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے یہ طریقے ہیں۔ اسی طرح روزہ آ جائے، روزہ کب رکھا جاتا ہے، روزہ کب کھولا جاتا ہے، روزہ رکھنا کس پر فرض ہے، اس کے بھی ایک احکام ہے۔ اسی طرح جو حج ہے یہ کس پر ہوتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، پورا ایک نظم ہے، اور اسی حج کیسے ادا کیا جائے گا اس کا طریقہ کار ہے، اس کے شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں۔ اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا سے جوک در جوک لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بھی بہت زیادہ نوجوان عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نو بیاہتا جوڑے عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نو بیاہتا جو جوڑا ہوتا تھا وہ ہنی مون کے لیے کبھی ترکی جاتا تھا، یورپ جاتا تھا، مختلف ممالک میں جاتا تھا، دبئی جاتا تھا، لیکن الحمدللہ علماء کرام کی محنت سے اب یہ ٹرینڈ بدل چکا ہے۔ جس کی شادی ہوتی ہے وہ نو بیاہتا جوڑا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک بہت اچھی بات ہے، یہ جانا چاہیے ضرور۔ جب آپ وقت لے کے جا رہے ہیں، 21 دن کے لیے جا رہے ہیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے خرچ کر کے جا رہے ہیں۔ آج کل عمرے پر ایک شخص کے عمرے پر 3 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک روپے خرچہ آ رہا ہے۔ اتنے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی نکال رہے ہیں۔ تو ایک بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمرہ سیکھ کر جائیں۔ عمرہ کس طرح کرنا ہے، عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، احرام جب باندھنا ہے تو احرام کس طرح باندھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 چادریں پہن لینے کا نام احرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ غسل کر کے، وضو کر کے آپ 2 چادریں پہن دیں، اس کے بعد جسم پاک صاف ہونا چاہیے، چادریں بھی پاک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد چاہیں تو آپ گھر سے نیت کر لیں، یا ایئرپورٹ پر کر لیں، یا جو میقات ہے اس سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت کرنی ہوتی ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبل منی۔ تو یہ نیت کرنی ہوتی ہے آپ نے عمرے کی ایک نیت، اردو میں کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان کر لے میرے لیے، اس سے قبول کر لے میرے لیے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک پورا تلبیہ ہے، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ کھول کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا اس کے بعد بہت ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، اور اسی طرح جوتے جو ہوتا ہے بند جوتا وہ نہیں پہن سکتے۔ اس طرح بہت سارے ممنوعات ہیں۔ یا تو کسی مستند عالم دین سے پوچھ لیں، یا اس کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اپنے سامنے کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ شرطیں ہیں، احرام میں یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا
کہ جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج اور عمرہ مشکل کام ہے آج کے دور میں بھی. تو ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر بسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو عام طور پر لوگ انتظار کے عادی نہیں ہوتے، تو اس میں پھر ایک دوسرے پر جب انتظار کرنا پڑتا ہے غصہ آتا ہے. غصے میں جو حج ٹریول ہوتے ہیں، عمرہ کروانے والی کمپنی ہوتی ہے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو حج میں عمرے میں آپ گالیاں بھی نہیں دے سکتے. احرام کے اندر یہ ممنوعات میں سے ہے. لڑائی نہیں کر سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، فساد نہیں کر سکتے، اور فول نہیں بک سکتے، اور اسی طرح گالم گلوچ بھی نہیں کر سکتے، غیبت سے بھی بچنا چاہیے. بہت سارے احکام ہیں لیکن ہم لوگ سیکھ کر نہیں جاتے. احرام باندھا ہوتا ہے، اسی کے اندر گالیاں دیتے ہوتے ہیں، لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، سر پہ رومال اوڑھ لیتے ہیں، چادر باندھ لیتے ہیں، جوتا پہن لیتے ہیں اور موزے پہن کا. ابھی کل پرسوں مجھے وہاں سے فون آیا، ایک دوست نے بتایا کہ وہ احرام میں ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں اور انہوں نے طواف بھی کر لیا، 7 چکر پورے کر لیے، اب سعی کر رہے ہیں. اب مجھے یاد آیا کسی نے بتایا کہ موزہ نہیں پہننا چاہیے. اب میں کیا کروں؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنی دیر ہوگی ہے؟ 12 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے احرام باندھنے کے بعد سے. اس کے پورے احکام ان کو صحیح طریقے سے سمجھایا. اسی طرح ایک دوسرے تھے، انہوں نے بال ہی نہیں کٹوائے، حلق نہیں کروایا، قصر نہیں کروایا، اور اسی طرح احرام کھول دیا اور اس نے کہا کہ بعد میں کسی وقت کٹوا لوں گا. تو بتائیں ان کا عمرہ کیسے ہوگا؟ تو صوبے حرم جانے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، زائرین عمرہ کو، زائرین حج کو چاہیے کہ جب آپ وقت خرچ کر رہے ہیں، آپ اتنے بھاری برکم پیگج لے کے جا رہے ہیں، اتنی مشقت سے جا رہے ہیں، تو آپ عمرے کے احکام سیکھ کے جائیں، آپ حج کے احکام سیکھ کے جائیں. قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ ایک عمرہ کیا کرتے تھے لیکن ٹھہر ٹھہر کے کیا کرتے تھے، آسانی سے کیا کرتے تھے، اس کی نیت کرتے، طواف ٹھہر ٹھہر کے کیے تھے. آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جلدی جلدی طواف کرتے، ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں. بھئی جلدی کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر سے آپ طواف کریں، اس کے بعد دعائیں مانگے، مقام ابراہیم پر جائیں، نفل پڑھیں، لمبی دعائیں مانگے، اس کے بعد سعی کریں، آرام آرام سے کریں، دعائیں مانگتے رہیں اور زمزم پیتے رہیں. اور پورا ایک طریقہ کار ہے. جلدی کس بات کی ہے؟ جائے آپ اس کام کے لیے. جب بہت سارے دوستوں کو دیکھا کہ وہ وہاں سے خریداری کرتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں. بھائی بازاروں میں جو مارکیٹوں میں جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہے، تمام سپر اسٹور پر موجود ہیں. آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو طواف وہاں پر 3 عبادتیں ایسی ہیں جو آپ کہیں نہیں کر سکتے. نمبر 1 طواف آپ دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے، تو اس لیے طواف زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں. نمبر 2 بیت اللہ کو دیکھنا، بالمشافہ دیکھنا. اس طرح بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے، تو آپ بیت اللہ کو دیکھتے رہیں. اور عمرہ کرنا، ایک دفعہ عمرہ کر لیا آپ نے، آپ اپنے مرحومین کے طرف سے عمرہ کریں، اپنے والدین کے طرف سے عمرہ کریں. تو مسجد عائشہ چل جائیں یا جیرانہ کا جو مقام ہے وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے احرام باندھے، دوبارہ آ کے عمرہ کریں، 2-3 دن کے بعد دوبارہ کر لیں. مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ سے احرام باندھ کے اب مکہ آئے تو پھر ایک عمرہ کر لیں. عمرے زیادہ سے زیادہ کریں، صحیح طریقے سے ادا کریں، طواف کرتے رہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہیں. تو آپ سے تمام لوگوں سے جو آج کل چوک در چوک نوجوان جا رہے ہیں، بھاری تعداد میں جا رہے ہیں، تو ان سے بس یہ ایک ہی درخواست ہے کہ آپ جانے سے پہلے جس طرح نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، روزے کا طریقہ سیکھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اسی طرح عمرے کا طریقہ سیکھ کر جائیں. مستند علماء کرام سے طریقہ سمجھ کر دماغ میں بٹھا کے جائیں یا کتاب لے جائیں اور اس کو پڑھ کے سیکھیں. اس موضوع پر ہماری 2 کتابیں ہیں، ایک ہے حرمین کا مسافر، دوسرا ہے حج اور عمرہ کیسے کریں. ہم نے پوری تفصیل اس میں بیان کر دی ہے، اس لیے کہ ہم نے 3-4 عمرے بھی کیے ہوئے، حج بھی کیے ہوئے، میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوا ہوں، تو اس لیے میں نے سارا طریقہ ان 2 کتابوں میں بیان کر دیا ہے. یہ دونوں کتابیں پورے پاکستان میں دستیاب ہے، ہر جگہ دستیاب ہے. الحجاز کراچی نے اس کو نشر کیا ہے، آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں، ہم سے منگوا سکتے ہیں. تو یہ کتابوں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو عمرے پر جانے والوں، نوجوانوں، طلبہ، طالبات، جو بھی جا رہا ہے،
تو آپ نے عمرے کا طریقہ سیکھ کر جانا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات نوٹ کر لیں. www.darsequran.com